مرتبہ تو ہوا 12 مرتبہ اسلام، چراغ بدلا مگر روشنی نہیں بدلی۔ سوال اگر اے مرد مومن فکر ہے گر روز محشر کی، تو حاجت کر پیمبر کی، وسیع کی، ابن حیدر کی۔ دل ظلمت زدہ کو نور سے معمور کرتی ہے عقیدت 5 کی، 12 کی، 14 کی، 72 کی۔ لٹ کر آباد ہے جو اب تک وہ گھر کس کا ہے؟ لٹ کر آباد ہے جو اب تک وہ گھر کس کا ہے؟ سب سے اونچا ہے جو کٹ کے بھی وہ سر کس کا ہے؟ ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، کسی نبی کا ہے نواسا یہ سر کس کا ہے؟ تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، تخت والوں نے مورخ بھی خریدے ہوں گے، ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے؟ فضیلتوں کے عمل کو حسین کہتے ہیں، عقیدتوں کے محل کو حسین کہتے ہیں، اور جلال حق عدل کو حسین کہتے ہیں، رسالتوں کے عمل کو حسین کہتے ہیں، اور یزیدیت کی اجل کو حسین کہتے ہیں۔ رسول دین کی عزت کا نام ہے شبیر، رسول پاک کی عزت کا نام ہے شبیر، قسم خدا کی شریعت کا نام ہے شبیر، لہو سے اپنے اندھیروں میں روشنی کی ہے، اور یہ وہ امام ہے جس نے پیمبری کی ہے۔ سوال بیعت فاسق کی جب گھٹا چھائی، لبے حسین سے انکار نے لی انگڑائی، اور فلک سے حاطف غیبی کی یہ صدا آئی، گلا کٹا کے دبیراج زندگی لے لی، اور ہر ایک یزید کے آنکھوں کی روشنی لے لی۔ جو آپ روئے شہ مشرقین ہوتا ہے، وہ ابن فاتح بدر و حنین ہوتا ہے، پر میرے خیال سے بس وہ حسین ہوتا ہے، خصوصیت سے جسے بھی خدا بناتا ہے، قسم خدا کی وہی کربلا بناتا ہے، اور اسی حسین کی مجبور ایک بہن زینب، حسینیت کے ارادوں کی انجمن زینب، فضیلتوں سے مہکتا ہوا چمن زینب، اور ستم کے واسطے تلوار بن گئی زینب، اور خدا کے راہ میں بالکل حسین ہے زینب۔ رسول حق کی نواسی علی کی بیٹی ہوں، اور طہارتوں سے دھلی میں علی کی بیٹی ہوں، زمانے والوں خدا کے ولی کی بیٹی ہوں، میں اپنی بات سے ظالم کی بات کاٹوں گی، اور زبان کی تیغ سے بیعت کے ہاتھ کاٹوں گی۔ بہت عزیز ہے یہ بات ہم کو رکھنی ہے، اجل کی گود میں اپنی حیات رکھنی ہے، مگر حسین کے مقصد کی بات رکھنی ہے، حسینیت کو زمانے میں عام کر دوں گی، ارے یزیدیت تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ زبان نرد آدام جس کھڑی کھولی،
فضا میں خود پہ پر نور کی فضا کھولی، علی کی لاڈلی بیٹی یزید سے بولی، وقار صبر ہوں تصویر پنجتن ہوں میں، ادب سے بات کر عباس کی بہن ہوں میں، حسین کون ہے میں یہ بتانے آئی ہوں، اور ستم کے چہرے سے پردہ ہٹانے آئی ہوں، چراغ عزم یزیدی بجھانے آئی ہوں، چراغ مقصد سرور جلا کے جاؤں گی، اور ہمیں حسین کے سکے چلا کے جاؤں گی۔ جو شخص تعزیے سے بچا کر نظر گیا، جو شخص تعزیے سے بچا کر نظر گیا، سمجھو وہ اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا۔ دربار میں یزید کے سرور کا سر گیا، مقتول بولتا ہوا قاتل کے گھر گیا، اور کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا، کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا، اور ایک بچہ ہنستے ہنستے میرے پر کتر گیا، ایک بچہ ہنستے ہنستے میرے پر کتر گیا۔ اور حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، اور وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، اور صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو، صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو، وہ قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے، قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے، اور یہ شعر دیکھیں کہ اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے، اور عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے کے، عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے کے، یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے، یزیدیت کا جنازہ نکال کے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، ونقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين وفرقان مجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ رسول کہہ ہوئے لوگوں سے تحقیق بے شک اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کر دو بس تمہاری اتباع کریں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ان کے گناہ کو بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ صلوات بھیجتے بابا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہرحال آج کی شب فضائل کی نہیں ہے، قیامت کی رات ہے، لیکن تھوڑا سا تنقیدی طور پر آپ کے سامنے سے پیش کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حالات اتنے عجیب و غریب ہیں، اور بہت سے ہمارے بھائی تقریباً 4-5 بجے اتنے فون آئے ہیں کہ آدمی کیا کیا جواب دوں۔ ایک صاحب نے یہاں دیکھ کر مولانا صاحب شب جو ہے وہ 12 بجے کے بعد بدل جاتی ہے، تاریخ ہو جاتی ہے، میں نے کہتی ہوں بالکل اگر رات میں جو ہے وہ تعزیہ لے جا کے مسجد میں رکھ دوں، 3-4 لوگ اس طریقے سے تعزیہ لے جا کے مسجد میں رکھ دوں، اور پھر وہیں سے مسجد کوفہ کاز میں وہیں سے جو ہے اٹھا دیں گے صبح جا کے۔ افسوس کی بات ہے، بہرحال جب ایسی فکر ہوگی تو پھر کیا حال ہوگا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ سوچیں اگر یہی سوال عقیدت سے بات کی جائے، اگر گھر میں لاش پڑی ہو تو آپ کیا لے جا کے کہیں اور رکھ دیں گے؟ ایک طرف تو آپ نام سے اتنی محبت دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کی فکر ہے، تو میں یہ جانتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے حقیقت کو پہچاننے کا، کہ واقعاً ایک رسم کی طریقے سے منا رہے ہیں یا ایک جزء ایمان کی طریقے سے منا رہے ہیں۔ آپ کس طریقے، اسی لیے اللہ گھڑی گھڑی صاحب ایمان سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جو حق ہے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور اس وقت تک نہ مرنا جب تک صاحب ایمان نہ ہو جانا، جب تک حقیقی مسلمان نہ ہو جانا۔ ایک جگہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والوں اسلام کے قلعے میں داخل ہو جاؤ، دیکھو شیطان کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے، اس کی اتباع نہ کرنا۔ میں گھڑی گھڑی اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ صاحب ایمان کا امتحان لے گا، کافر کا امتحان تھوڑی لے گا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے، اور ہر طریقے سے امتحان لے گا۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں تمہارا امتحان لوں گا، مخاطب ہے میں تمہارا امتحان لوں گا، بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، جدائی کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، تمام چیزوں سے میں تمہارا امتحان لوں گا۔ بشارت دے دو ان بندوں کو جو صاحبان ایمان ہے، وہ صرف یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انا للہ و انا راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ہمیں اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ میں دنیا کے کسی انسان سے یہ نہیں کہتا ہوں یا کسی مومن سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھا کیجئے، روزہ رکھے، تبلیغ کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ساری قرآن کی آیتیں ایک طرف ہے، اگر ساری دنیا کا صاحب ایمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب ایمان جو بھی کہتا ہے میں اپنے اللہ کا بندہ رکھتا ہوں، میں صرف اس سے ایک ہی چیز کرتا ہوں، نہیں بھیا پورے قرآن پہ عمل کرو۔ اگر انسان خالی قرآن کی ایک آیت پہ عمل کر لے، ساری آیتیں ایک طرف ہے، اس آیت کا وزن ایک طرف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ جب ذہن میں یہ بیٹھ جائے
کہ ہم اللہ کے لیے ہیں تو پھر جو بھی کام کرے گا دنیا میں اللہ کے لیے ہی کرے گا، اپنے لیے کبھی نہیں کرے گا. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. جب ذہن میں توحیدی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہے، وہ تو انسان اللہ کہیں اور ہے اور میں کہیں اور ہوں. جبکہ وہ کہا میرے بندے سے کہتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یرشدون. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے کہ خدا کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اس سے کہہ دینا میں ان کے اتنا قریب ہوں کہ جیسے ہی یاد کرتے ہیں میں ان کی فوراً سنتا ہوں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. رگے گردن کے قریب ہے وہ، تو جو اتنا قریب ہو. اسی لیے میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ اسی لیے کہا کہ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقوی کا مطلب یہ کہ ایمان بالحضور ہونا، یعنی میں جو عمل کر رہا ہوں تو کسی کے حضور میں کر رہا ہوں. حاضر ہے کوئی جو مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس ایمان کی منزل پر ہوگا تو نہ محلے میں فساد ہوگا، نہ گھر میں فساد ہوگا، نہ شہر میں فساد ہوگا، نہ تو میں ہوگی. بھائی جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے تو جھگڑا کس بات کا رہے گا؟ جب اپنے لیے کریے گا تو ہمیشہ فساد رہے گا. اے صلوات بھیج دے محمد والے محمد. چاہے گھر میں کیوں ہے. اب بتائیے اسلام اس چیز کی دعوت دے رہا ہے. میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں اور اسی لیے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم. اب مشکل ایک چیز ہے کہ بہت سی آیتیں جو ہے محکم میں پڑھتا ہے، محکم میں متشابہ ہے. متشابہ آیتوں کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تعویل کی ضرورت ہے. تعویل کسے کہتے ہیں گے؟ یعنی اس کی حقیقت کا مصداق تک پہنچنا، یہی تو ہے تعویل کا مطلب. بھائی مبہم ہے نہیں سمجھ میں آئے تو قرآن میں دو طرح سے آئے تھے. تو اب اس کے لیے کون بتائے گا؟ ہم آپ بیٹھ کے تفسیر کریں گے، حدیث بتائے گی. حدیث کیا چیز ہے؟ تعریف لوگ کرتے ہیں حدیثوں کی، بہرحال جو لکھا ہے وہ لوگوں نے تعریف میں. حدیث اس کو کہتے ہیں کہ مفہوم اللہ کا ہو اور الفاظ پیغمبر کے ہوں. یہی ہے نا تمام تعریفیں، یہی ہے نا کہ مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ پیغمبر کے ہیں. اور قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ کا الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور مفہوم بھی اللہ کا ہے. تو اگر یہ بات ہے کہ مفہوم اللہ کو الفاظ اللہ کے ہیں اور قرآن کا مطلب یہ کہ الفاظ بھی اللہ کے ہوں اور مفہوم بھی اللہ کا، معنی بھی اللہ، تو آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مفہوم ہے اور یہ لفظ ٹو لفظ ہے؟ کیونکہ دونوں چیزیں ایک ہی زبان سے چل رہی ہیں. حدیث بھی ایک ہی زبان سے چل رہی ہے اور قرآن کی آیت بھی ایک ہی زبان چل رہی ہے یا نہیں؟ یا تو پیغمبر نے کہا ہو کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے، تو ایسا تو مجھے کہیں نہیں دکھ رہا ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. یا خود پیغمبر نے مشخص کیا ہو کہ یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، یہ میرے الفاظ ہیں اور یہ جو ہے قرآن کی آیتیں ہیں، تو بھی بہت ریسرچ کرنا پڑ جائے گی. تو بھی حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ تو کس چیز کا حدیث ہے؟ اس کا مطلب جو چیز متشابہ ہوگی اس کو ایکسپلین کریں گے پیغمبر، ہے یا نہیں؟ تو جو چیز ایکسپلین کریں، جس کی وضاحت کریں گے، جو متشابہ آیت ہے جس کی وضاحت کریں گے، اسی کا نام حدیث بن جائے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. جیسے مثال دیتے چلو آپ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهُ حَيْثَ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ وَخَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. جب تم شہر میں داخل ہو تو دروازے پہ سجدہ کرنا، اللہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور یہ تم نے بہت بہترین عمل انجام دیا. سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ہے یا نہیں؟ تم نے بہت اچھا عمل انجام دیا. بہت سی آیتیں قرآن کے طرح جہاں صرف دروازے پہ سجدے کے حکم کے لیے آیا کہ دروازے پہ سجدہ کرو. تو اب جب دروازے تو آیت تو متشابہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آپ کہیں گے یہ تو واقعہ ہے جناب موسیٰ کا کہ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا
واقعے کی کتاب کی ہے تھوڑی، اسباب نزول اور شان نزول بھی تو ہے، یا اس سے ہٹ جائیے گا. کہانی قصے کی کتاب تھوڑی ہے، عمل کی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو آیت تو متشابہ ہے سامنے، لیکن پیغمبر کی بات میں جاؤں گا کہ یا پیغمبر یہ بتائیے یہ آیت کیا کری کہ تم جب شہر میں داخل ہو تو دروازے پہ سجدہ کرنا، تب تم شہر میں آ سکتے ہو بہت توجہ کے ساتھ میں، ورنہ اور تم اگر گناہ اپنے بخشوانے تھے تو اس دروازے پہ سجدہ کرنا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ وَخَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اگر اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو اور یہ بہت اچھا عمل ہے کہ تم نے سجدے کر کے آئے ہو، اس دروازے پہ سجدہ کر کے شہر میں داخل ہوئے، تو میں پیغمبر کی بات میں پہنچوں گا یا پیغمبر یہ بتائیے یا تو مجھے دروازہ دکھائیے یا شہر دکھائیے ایسا کہ جہاں میں جا کے سجدہ کروں. کوئی ایسا تو دروازہ دنیا میں ہونا چاہیے جہاں میں سجدہ کروں. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، وہی تو میں سمجھا رہا ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اے صلوات بھیجتے محمد والے. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتے. لہذا اس در پہ سجدہ کرو. تو آیت وہی چیز بیان، حدیث وہی چیز بیان کری جہاں آیت متشابہ ہو. ایک اور آپ کے سامنے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو دیکھو اسلام کے قلعے میں داخل ہو جاؤ. صاحبان ایمان کا خطاب ہے بھائی. میں نماز پڑھا رہا ہوں مسجد کے اندر، پورے رمضان بھر کوئی میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، عید کے دن جب مسافہ کرو تو میں کہوں حضور ایسا ہے اب آپ کلمہ پڑھ لیجئے، تو وہ کہے گا مولانا صاحب کھسک گئے ہیں. اب آپ پورے رمضان بھر ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہا اور عید کے دن مجھ سے کہہ رہے کلمہ پڑھ لیجئے. ان کو یہی نہیں پتا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. تو اب صاحبہ سمجھنے والی بات ہے، اللہ صاحبان ایمان سے خطاب کر. جب کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، تو پھر اس سے یہ کیا کریں کہ اسلام کے قلعے میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب قلعہ کہیں اور ہے، اسلام کا ایمان کہیں اور ہے. تو اب اس ایمان کی حفاظت ضروری ہے. ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، صاحبان ایمان ہو گئے، لیکن قلعے کے اندر جب تک نہیں آؤ گے تو تمہارا دین محفوظ نہیں ہو سکتا. کیونکہ باہر شیطان تمہیں بہکاتا رہے گا، تو کوئی تو باہر ہے. ایک سلوات بھیجتے محمد والے. کوئی تو کھڑا ہے باہر، انتظار کر رہا ہے مجھے بہکانے کے لیے. ہمیں یہی تو ہوا ہے کہ دروازے کے باہر اور شہر کے باہر ہی تو کھڑے تھے، داخل ہی نہیں کوئی ہوا، سب ادھر ہی چلے گئے تھے. سلوات بھیجتے محمد والے ہے یا نہیں؟ تو لہذا اب اللہ قرآن تفسیر کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں آپ کلمہ آپ نے پڑھ لیا، صاحبان ایمان ہو گئے، لیکن اس ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسلام کے قلعے میں آنا پڑے گا. تو اب ظاہر ہے قلعہ یا تو کوئی بتائے کہ وہ قلعہ ہے کہاں کہ جہاں ایمان محفوظ رہ سکے، دین محفوظ رہ سکے، ہماری پوری شریعت محفوظ رہ سکے، میں خود بھی محفوظ رہ سکوں. پیغمبر کی بس میں جاؤں گا کہ آپ یہ بتائیے، پہلے وہ مجھے قلعہ دکھائیے. میں صاحبان ایمان تو ہو گیا، کلمہ تو پڑھ لیا، سبھی کلمہ پڑھ رہے. کہا یہی تو مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں. ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا. ایک سلوات بھیجتے محمد والے. کرتے رہیے. لہذا جب تک کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی، اگر چاہتے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا تو اس قلعے میں آنا پڑے گا. اور جو اس قلعے میں آ گیا وہ خود بھی محفوظ ہو گیا اور دوسروں کا بھی محافظ بن گیا. آپ دیکھ لیے جتنے علی کے چاہنے والے ہیں وہ خود بھی محفوظ ہے اور دوسروں کو بھی محفوظ کیا. دشمن تبھی تو پریشان ہے، یہ کون سا قلعہ ہے، یہ کون سا قلعہ. اب 70 ملکوں کی ایک طرف طاقت تھی اور علی کے چاہنے والے کی ایک طرف نگاہ تھی. یہ سلوات بھیجتے محمد والے محمد. خود بھی بچایا، پوری دنیا کو بچایا، کوئی الزام نہیں لگا پایا.
ساری دنیا چیختی رہے، کچھ بھی کرتے رہے، پروپیگنڈے میں تو خیر سرکار چلتی ہے. آگے بات تو آپ کے سامنے کہتا چل رہا ہوں. 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے بہت بچنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس 3 چیزیں آ گئی تو پوری دنیا پہ حکومت کر لے گا. وہ کیسا ہی بھی انسان ہو، اگر 3 چیزیں اس کے پاس ہیں، اور میں نے ظاہری گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، عقیدے کے عنوان سے نہیں، اگر 3 چیزیں کسی کے پاس ہیں تو وہ کہیں پر بھی حکومت کر سکتا ہے اور اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا. چاہے نبی آ جائے چاہے امام آ جائے، اور مانے ظاہری طور کے اوپر وہ بحث عقیدے کی الگ ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے پروپیگنڈا، ہے یا نہیں؟ ایک ہے افرادی طاقت، تیسرے اقتصادی طاقت. 3 چیزیں آپ کے پاس ہو، پیسہ ہو، افراد ہو، پروپیگنڈے کی طاقت ہو. پروپیگنڈا کرنے والے آپ کے لیے پروپیگنڈا کریں گے، 10 تو نکلیں گے چاہنے والے. پیسہ ہونا چاہیے، افراد ہونا چاہیے. جب افراد آپ کے پاس ہوں گے تو ظاہر بات ہے آپ ہر ایک سے جڑ سکتے. بھائی جب پروپیگنڈا ہوگا تبھی تو مشہور ہوں گے آپ. اور پھر کوئی بھی آج جو سرکار چل رہی ہے پروپیگنڈے میں تو چلتی ہے، کہیں کی بھی سرکار ہو، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. بھائی 3 طاقتیں ایسی ہیں، یہ اگر یہ کسی کے پاس بھی ہوں آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں 40 سال حکومت کی ہے اور مولائے کائنات کے خلاف کیسے پروپیگنڈا اترا. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ضرورت لگی تو لوگ پوچھتے تھے علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، یہ کس کا اثر تھا. وہ جو 40 سال تک پروپیگنڈا چل رہا تھا، وہ جو 40 سال والے تھے وہ دنیا سے گزر گئے تھے، جو جوان تھے وہ بڈھے ہو گئے تھے، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے تھے اسی پروپیگنڈا. تو یقین تو آ ہی جائے گا سب کو، ایک سلوات بھیجتے محمد والے محمد، جس کا نتیجہ کربلا ہے. اس پروپیگنڈے کو ختم کیا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو واحد انسان کی ہدایت کے لیے، جو حق و باطل کو بتانے. تو ہر جگہ یہی بتایا جا رہا ہے، صاحب ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور ہر جگہ اشارے سے بات کی جا رہی ہے. رائے قرآن ذات سے تھوڑی بات کرے گا، صفات سے بات کرے گا، اشارے سے بات کرے گا، کنایات سے بات کرے گا. یہ آپ کی زبانی کتاب ہے، ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارے درمیان ہماری زبان ہے. بندے نے اپنی کتاب اپنی زبانی چھوڑ دی، تو ظاہر بات جب چھوڑ دو گے تو تھوڑی کچھ سمجھ میں آئے گا. مشکل اس وقت ہمارے درمیان یہی ہے کہ ہم ہر چیز زمانے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور اس وقت پورا زمانہ ایک عجیب موڑ کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے. آپ کو ہر چیز سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر مادے کی بات کرتا ہے، آخرت کا وجود ختم کر رہا ہے کہ آخرت کیا ہوتی ہے، بہترین زندگی کاٹی چلے گئے، سب کو مرنا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو یہاں کی بات کرے گی اور آخرت کی بات کرے گی. لیکن جو قرآن کا چیلنج پہلے تھا وہی آج بھی. اسی لیے اللہ نے ان ہستیوں کو بھیجا. ضروری ہے. کیوں ضروری ہے صاحب ان کا؟ آپ بتائیے کیوں ضروری ہے؟ معصوم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو چیز ملے صحیح طریقے سے ملے. ہر انسان کی فکر میں پڑھ چکا ہوں پہلے، ہر انسان جو چیز ملے مجھے وہ صحیح طریقے سے ملے. اور اگر ذرا سی انسان بولتا کہ نہیں بعد میں معصوم ہوئے، بعد میں یہ ہوئے، تو پھر زندگی کا پورا حصہ جائزہ لینا پڑے گا. صاحب یہ تو زندگی بھر کنفیوز انسان رہے گا، صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پائے. وہ معصوم کے شرائط ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. انشاءاللہ ظاہر وقت نہیں ہے فضائل کا پڑھنے. 9 محرم ہے، شب عاشور، اس لیے کربلا کے میدان میں حسین کا جو پروپیگنڈا ہوا، جو دین کو لوگ ماننے لگے، مقصد کربلا کا صبح میں ہدف پڑ چکا کہ ایک بہت بڑا جو سماج کو فائدہ ملا امام حسین سے. خالی مقصد تھوڑی کہ وہیں ختم ہو گیا، نہیں، ایک پورے دنیا کو، سماج کو فائدہ. جو بعنوان دین لوگ استعمال کرتے تھے وہ پھر استعمال نہ کر سکے. آپ کا اپنا ذاتی فیل ہوگا، لیکن امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اس لیے کہ نہیں، کل کو کوئی اپنی طرف منسوب نہ کرنے کا. اس کے لیے چاہے مجھے علی اکبر کو قربان کرنا پڑے. آج شب عاشور ہے عزیز،
کربلا کے میدان میں سوچے شب عاشور. اب لوگ پریشان ہیں, بتائیے تعزیہ نہیں اٹھنے دے رہے ہیں گے. سوچے کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا. کیا امام چاہتے تھے کہ میرا جنازہ نہ اٹھے؟ بتائیے, کیا کوئی امام چاہے گا یہ کہ میرا جنازہ جلتی ہوئی ریت پہ پڑا رہے؟ کیا امام کی مرضی سے لاشا کربلا کی زمین میں پڑا تھا؟ کیا سید سجاد کی تمنا نہیں تھی کہ میں اپنے بابا کا لاشا فوراً دفنا دوں؟ کوئی بیٹا چاہے گا میرے باپ کا لاشا ایسے ہی پڑا رہے, کوئی بہن چاہے گی میرے بھائی کا لاشا ایسے ہی پڑا رہے ہیں. بتائیے, کوئی زوجہ چاہے گی میرے شوہر کا لاشا ایسے ہی پڑا رہے جلتی زمین پہ؟ اہل حرم ہے کربلا کے میدان میں, سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, 5واں امام میرا موجود ہے کربلا میں. کیا کوئی چاہے گا کہ امام کا لاشا جلتی ہوئی زمین پڑا رہے؟ نہیں چاہتے تھے, لیکن ظالم نے اٹھانے نہیں دیا. لاشا زمین پہ پڑا رہے گا, کوئی چھو نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ امام کی مرضی نہیں تھی لاشا پڑا رہے, یزیدی فکر کی ہمیشہ مرضی رہتی کہ لاشا زمین پہ پڑا رہے. آپ سوچیں کربلا کے میدان میں اگر ہوتے تو کیا آپ کون سا منظر پیش کرتے؟ یہی جذبات ہوتے جو اس وقت ہے. سمجھ لیجئے کہ اس سے اچھا موقع کیا کہ ہم کربلا میں ہیں. آج یزیدی حکومت ہمارے اوپر, سمجھ لیجئے آپ, یا جیسے بھی حالات ہمارے اوپر اس وقت ایک ہیں کہ جو روک رہے ہیں تو کچھ تو ہے, کچھ تو فلسفہ ہے. اسباب کے تحت دنیا کے اندر ہر چیز واقع ہوتی ہے, اچانک نہیں ہوتی ہے, پھر معجزہ ہو جائے گا. لہذا وہ اسباب فراہم ہو رہے انسان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے. حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیذر المؤمنین حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کا وعدہ ہے, دعویٰ ہے کہ جب تک میں خبیث و طیب کو جدا نہیں کر دوں گا اس وقت عدالت قائم نہیں ہو سکتی. وہ چاہے اپنوں میں ہو, چاہے غیروں میں ہو, چاہے میرے لباس میں ہو,